اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو غزوات اور سرایا کے واقعات کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں. اس تعلق میں سریہ عکاشہ بن محصن کا بھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے. یہ سریہ عکاشہ بن محصن کا غمر مرزوق کی جانب ہے. یہ سریہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا. سیرت ختم النبیین میں شیرم صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مہاجر صحابی عکاشہ بن محصن کو 40 مسلمانوں پر افسر بنا کر قبیلہ بنی اسد کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا. یہ قبیلہ اس وقت ایک چشمے کے قریب ڈیرا ڈالے پڑا تھا جس کا نام غمر تھا، جو مدینہ سے مکہ کی سمت میں چند دن کے فاصلے پر واقع تھا. عکاشہ کی پارٹی جلدی سفر کر کے غمر پہنچی تاکہ انہیں شرارت سے روکا جا سکے. جو منصوبہ بنا رہے تھے وہ لوگ اسے روکا جا سکے. تو معلوم ہوا کہ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کی خبر پا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے. اس پر عکاشہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اسی طرح سریہ محمد بن مسلمہ کا ذکر ملتا ہے. یہ سریہ ربیع الثانی 6 ہجری کو پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بنو ثعلبہ اور بنو اوال کی طرف بھیجا جو ذوالقصہ میں رہتے تھے، اور ذوالقصہ مدینہ سے ربدہ کے راستے پر 24 میل کے فاصلے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو 10 آدمی دے کر بھیجا. یہ جماعت رات کے وقت وہاں پہنچی. ان لوگوں نے حضرت محمد بن مسلمہ اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لیا اس حال میں کہ سوئے ہوئے تھے، اور وہ 100 آدمی تھے دشمن کے. مسلمانوں کو اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک کہ دشمن نے ان کا تیروں سے محاصرہ نہ کر لیا. حضرت محمد بن مسلمہ جلدی سے اٹھے اور آپ کے پاس کمان تھی. آپ نے اپنے ساتھیوں میں زور سے آواز لگائی کہ ہتھیار سنبھالو. وہ سب بھی جلدی سے اٹھے. رات کی ایک گھڑی تیر اندازی ہوتی رہی. کچھ وقت تک تیر اندازی آپس میں ہوئی. پھر بدوؤں نے نیزوں سے حملہ کر کے ان کو جو باقی تھے سب کو شہید کر دیا، اور حضرت محمد بن مسلمہ زخمی ہو کر گر پڑے. آپ کے ٹخنے پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے، اور ان لوگوں نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور چلے گئے. ایک مسلمان آدمی کا مقتولین پر سے گزر ہوا. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جب حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کو سنا تو حرکت کی. اس نے آپ کو کھانا دیا اور آپ کو سواری پر بٹھا کر مدینہ لے آیا. محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں کی شہادت کے ذمہ دار دشمنوں سے بدلہ کے لیے بھی ایک سریہ کا ذکر ملتا ہے. یہ سریہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہلاتا ہے. اس کی تفصیل میں حضرت شیرین صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا، یعنی ذوالقصہ میں محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں کی شہادت کا علم ہوا، تو آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو، جو قریش میں سے تھے
اور کبار صحابہ میں سے شمار ہوتے تھے، محمد بن مسلمہ کے انتقام کے لیے ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا، اور چونکہ اس عرصے میں یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ قبیلہ بنو ثعلبہ کے لوگ مدینہ کے مضافات پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کی کمان میں 40 مستعد صحابہ کی جماعت بھجوائی اور حکم دیا کہ راتوں رات سفر کر کے صبح کے وقت وہاں تک پہنچ جائیں۔ ابو عبیدہ نے تعمیل ارشاد میں یلغار کر کے عین صبح کی نماز کے وقت انہیں جا دبایا، اور وہ اس اچانک حملے سے گھبرا کر تھوڑے سے مقابلے کے بعد بھاگ نکلے اور قریب کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے مال غنیمت پر قبضہ کیا اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اس مہم میں جن 2 صحابہ کا ذکر ہے، یعنی محمد بن مسلمہ اور ابو عبیدہ بن الجراح، وہ دونوں کبار صحابہ میں سے تھے۔ محمد بن مسلمہ اپنے ذاتی اوصاف اور قابلیت کے علاوہ قتل کعب بن اشرف یہودی کے ہیرو تھے، کیونکہ یہ مقصد انہی کے ہاتھوں سے اپنے کیفر کردار کو پہنچا تھا۔ محمد بن مسلمہ انصار کے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عمر کی خلافت میں ان کے خاص محتمم سمجھے جاتے تھے، چنانچہ حضرت عمر عموماً انہی کو اپنے اعمال کی شکایتوں کی تحقیق کے لیے بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں اندرونی فتنوں کا دروازہ کھلا تو محمد بن مسلمہ نے اپنی تلوار کو ایک پتھر پر توڑ کر اپنے ہاتھ میں صرف ایک چھڑی لے لی، اور جب کسی نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی سنا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر باہمی قتل و غارت کا دروازہ کھلے تو تم تلوار کو توڑ کر گھر میں اس طرح دبک کر بیٹھ جانا جس طرح کسی کمرے میں اس کا فرش پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حکم غالباً محمد بن مسلمہ کے لیے یا اس فتنے کے لیے خاص تھا، ورنہ بعض اوقات اندرونی فتنوں کا مقابلہ بھی ایک اعلیٰ دینی خدمت کا رنگ رکھتا ہے۔ دوسرے صحابی ابو عبیدہ بن الجراح تھے، یہ چوٹی کے صحابہ میں سے تھے اور قریش تھے۔ ان کی رفعت شان اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الملت کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے جن 2 صحابہ کو خلافت کا اہل سمجھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ حضرت عمر کے عہد میں مرض تعاون سے وفات پا کر شہید ہوئے۔ پھر ایک سریہ ہے، سریہ زید بن حارثہ، جو بنو سلیم کی طرف بھیجا گیا۔ اس کے بارے میں میرے بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الآخر 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی امارت میں چند مسلمانوں کو قبیلہ بنی سلیم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قبیلہ اس وقت نجد کے علاقے میں بمقام جموم آباد تھا اور ایک عرصے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار چلا آتا تھا۔ چنانچہ غزوہ خندق میں بھی اس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف نمایاں حصہ لیا تھا۔ جب زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی جموم میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا، تو اسے خالی پایا، مگر انہیں قبیلہ مزینہ کی ایک عورت حلیمہ نامی سے جو مخالفین اسلام میں سے تھی اس جگہ کا پتہ چل گیا جہاں اس وقت قبیلہ بنو سلیم کا ایک حصہ اپنے مویشی چرا رہا تھا۔ چنانچہ اس اطلاع سے فائدہ اٹھا کر زید بن حارثہ نے اس جگہ پر چھاپا مارا۔ اس اچانک حملے سے گھبرا کر اکثر لوگ ادھر ادھر بھاگ کر منتشر ہو گئے، مگر چند قیدی اور مویشی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے جنہیں وہ لے کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اتفاق سے ان قیدیوں میں حلیمہ کا خامد بھی تھا اور ہر چند کہ وہ حربی مخالف تھا، جنگ لڑنے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی اس امداد کی وجہ سے، یعنی جو اس نے معلومات مہیا کی تھیں اس کی وجہ سے
نہ صرف حلیمہ کو بلا فدیہ آزاد کر دیا بلکہ اس کے خامد کو بھی احسان کے طور پر چھوڑ دیا، اور حلیمہ اور اس کا خامد خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔ اسی طرح سریہ زید بن حارثہ کا ذکر ملتا ہے جو عیس کی طرف بھیجا گیا۔ اس کی تفصیل میں خاتم النبیین میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 6 ہجری کے مہینے نے انہیں یعنی زید بن حارثہ کو 170 صحابہ کی کمان میں پھر مدینہ سے روانہ فرمایا۔ اس مہم کی وجہ اہل سیر نے، سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھی ہے کہ شام کی طرف سے قریش مکہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کی روک تھام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو روانہ فرمایا تھا۔ قریش کے قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے اور مکہ اور شام کے درمیان آتے جاتے ہوئے وہ مدینہ کے بالکل قریب سے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ علاوہ ازیں یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے تھے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے سارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف عداوت کی ایک خطرناک آگ مشتعل ہو چکی تھی، اس لیے ان کی روک تھام ضروری تھی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی خبر پا کر زید بن حارثہ کو اس طرح روانہ فرمایا، اور وہ اس ہوشیاری سے گھات لگاتے ہوئے بڑھے کہ بمقام عیس قافلے کو جا دبایا۔ عیس ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 4 دن کی مسافت پر سمندر کی جانب واقع ہے۔ چونکہ یہ اچانک حملہ تھا، اہل قافلہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ زید نے بعض قیدی پکڑ کر اور سامان قافلہ اپنے قبضہ میں لے کر مدینہ کی راہ لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان واقعات میں ابو العاص بن ربیع کے قید ہونے اور قبول اسلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ابو العاص بن ربیع تجارت کی غرض سے اپنا مال اور قریش کے لوگوں کے مالوں کو لے کر شام کی طرف نکلا۔ جب تجارت سے فارغ ہو گیا اور قافلے کو لے کر واپس لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لشکر سے سامنا ہوا۔ صحابہ نے اس کے پاس موجود سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیا اور قافلے کے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت زید نے اس قافلے کو، جن میں ابو العاص بھی تھا، گرفتار کیا اور انہیں مدینہ لے آئے۔ امام زہری اور ابن عقبہ کے نزدیک ابو بصیر، ابو جندل اور ان دونوں کے ساتھیوں نے ابو العاص کے اس قافلے سے مال پکڑا اور ان کو قیدی بنایا، جن کا ٹھکانہ سیف البحر تھا۔ سیف البحر کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جس طرح، لیکن یہ ہے عیس کے نواب میں سمندر کا ساحل تھا۔ آپ دونوں نے ان قافلے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو العاص کا سسرالی رشتہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو العاص سریہ والوں سے یعنی زید بن حارثہ کے لشکر سے بھاگ گیا۔ جب مسلمان اس قافلے کے اموال لے کر واپس آ گئے تو ابو العاص رات کو مدینہ آیا، یہاں تک کہ اپنی زوجہ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پناہ طلب کی۔ حضرت زینب نے ابو العاص کو پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر کہی، تو حضرت زینب نے صفہ النساء، جو عورتوں کے لیے جگہ تھی، وہاں سے زور سے آواز لگائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، اے لوگو، میں نے ابو العاص کو پناہ دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے بھی سنا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس امر میں سے کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا۔ مجھے اس کو پہلے نہیں پتہ تھا، ابھی
حضرت زینب سے ہی سنا ہے، حتیٰ کہ میں نے وہ سنا ہے جو تم نے بھی سنا ہے۔ مسلمان اپنے دشمن کے خلاف ایک ہاتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اپنے دشمن کے خلاف ایک ہاتھ ہیں، ان کا ادنا شخص بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بھی اس کو پناہ دی جس کو زینب نے پناہ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت زینب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئیں، اور ابو العاص سے جو کچھ چھینا گیا تھا اسے لوٹانے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی، اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، لیکن وہ تمہیں خلوت میں نہ ملے، بے شک تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، کیونکہ وہ کافر ہے تو مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ والوں کی طرف پیغام بھیجا جنہوں نے ابو العاص سے مال لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یہ شخص ہم میں سے ہے جیسا کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ رشتہ داری ہے میرے ساتھ اس کی، اور تم نے اس سے مال چھینا ہے۔ اگر تم احسان کرو اور اس کا مال اس کو لوٹا دو، حکم نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ احسان کرو اور اس کا مال اس کو لوٹا دو تو یہ ہمیں پسند ہے، اور اگر تم انکار کر دو تو یہ اللہ تعالیٰ کی غنیمت ہے جو اس نے تمہیں دی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ، اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مال اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ ابن عقبہ نے لکھا ہے کہ ابو العاص نے حضرت زینب سے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بات کی جن کو ابو بصیر اور ابو جندل نے قید کیا تھا اور ان سے مال لے لیا تھا۔ حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے چند لوگوں کو داماد بنایا اور ہم نے ابو العاص کو بھی داماد بنایا، اور اس کو ہم نے اچھا داماد پایا۔ وہ شام سے اپنے چند قریشی ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ ابو جندل اور ابو بصیر نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو قیدی بنایا، اور ان کے پاس جو کچھ تھا ان سے چھین لیا، اور ان میں سے کسی ایک کو قتل نہ کیا۔ اور زینب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کو پناہ دوں، کیا تم ابو العاص اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ابو جندل اور آپ کے ساتھیوں کو، ابو العاص اور اس کے قید ساتھیوں کے بارے میں پہنچا تو انہوں نے سب کو آزاد کر دیا اور ہر چیز ان کی طرف لوٹا دی، یہاں تک کہ رسی بھی لوٹا دی۔ ابن اسحاق اور محمد بن عمر کے نزدیک صحابہ نے ان کی ہر چیز لوٹا دی، یہاں تک کہ کوئی آدمی ڈول لے کر آ رہا تھا، کوئی مشق اور کوئی لوٹا لے کر آ رہا تھا، اور کوئی کجاوا کی لکڑی لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے سب کچھ قیدیوں سمیت واپس کر دیا، اور اس میں سے کوئی چیز بھی گم نہ پائی۔ پھر ابو العاص مال لے کر مکی کی طرف چلا گیا اور ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مکے والوں کے سامنے، ابو العاص نے کہا کہ اے اہل مکہ، کیا تم میں سے کسی ایک کا کوئی مال میرے پاس باقی رہ گیا جسے اس نے نہ لیا ہو؟ اے اہل مکہ، کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا؟ تو ان سب نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے، ہم نے تجھے بہت اچھا وفادار پایا ہے۔ تب ابو العاص نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز مجھے اسلام لانے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن جب میں مدینہ تھا وہاں بھی اسلام لا سکتا تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم گمان کرو گے کہ میں نے تمہارے اموال کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان اموال کو تمہاری طرف پہنچا دیا جو امانتیں تھیں، میں نے تمہیں واپس کر دیں، اور میں ان سے فارغ ہو گیا تو میں اسلام لے آیا۔ پھر وہاں سے چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آ گئے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ ان قیدیوں میں جو سریہ بطرف عیس میں پکڑے گئے تھے، ابو العاص بن ربیع بھی تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے،
اور حضرت ختیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ اس سے قبل وہ جنگ بدر میں بھی قید ہو کر آئے تھے، مگر اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کر آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو مدینہ بھجوا دیں گے۔ ابو العاص نے اس وعدے کو پورا کر دیا، مگر وہ خود ابھی تک شرک پر قائم تھا۔ جب زید بن حارثہ انہیں قید کر کے مدینے میں لائے تو رات کا وقت تھا، مگر کسی طرح ابو العاص نے حضرت زینب کو اطلاع بھجوا دی کہ میں اس طرح قید ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں، تم اگر میرے ساتھ میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ چنانچہ عین اسی وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح کی نماز میں مصروف تھے، زینب نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو کچھ زینب نے کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، مگر مومنوں کی جماعت ایک جان کا حکم رکھتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی کافر کو پناہ دے تو اس کا احترام لازم ہے۔ پھر آپ نے زینب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، اور جو مال اس مہم میں ابو العاص سے حاصل ہوا تھا وہ اسے لوٹا دیا۔ پھر آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی زینب سے فرمایا، ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، مگر اس کے ساتھ خلوت میں مت ملو، کیونکہ موجودہ حالت میں تمہارا اس کے ساتھ ملنا جائز نہیں ہے۔ چند روز مدینہ میں قیام کر کے ابو العاص مکے کی طرف واپس چلے گئے، مگر اب ان کا مکے میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا، یعنی اب ان کو اجازت دے دی کہ وہ بیوی کے طور پر رہ سکتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب اور ابو العاص کا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھا، مگر پہلی روایت زیادہ مضبوط اور صحیح ہے۔ حضرت ابو العاص کا تجارتی کاروبار مکے میں تھا، اس لیے وہ مدینہ میں قیام نہ کر سکتے تھے، چنانچہ قبول اسلام کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر مکے لوٹ آئے۔ مکے کے قیام کی وجہ سے انہیں غزوات میں شرکت کا موقع نہ مل سکا، صرف ایک سریہ میں جو 10 ہجری میں حضرت علی کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا اس میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت علی نے یمن سے واپسی میں انہیں یمن کا عامل بنایا تھا۔ حضرت زینب کے 8 ہجری میں انتقال کے بعد ابو العاص بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور 12 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ پھر ایک غزوے کا ذکر ملتا ہے جو غزوہ بنو لحیان کہلاتا ہے۔ یہ نام لحیان اور لحیان دونوں طرح آتا ہے۔ بنو لحیان بنو حذیل کی ایک شاخ تھے۔ مکے سے 3 مرحلوں پر وادی عثمان تھی، جس کے شمال مشرق میں 5 میل کے فاصلے پر وادی غران میں بنو لحیان رہتے تھے۔ غزوہ بنو لحیان کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کس مہینے اور سال میں ہوا۔ علامہ ابن سعد کے مطابق یہ غزوہ ربیع الاول 6 ہجری کے بالکل آغاز میں ہوا۔ محمد بن عمر کے مطابق رجب 6 ہجری اور علامہ ابن اسحاق کے مطابق یہ غزوہ بنو قریظہ کے 6 ماہ بعد جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ہوا۔ علامہ حاکم نے اسے ماہ شعبان کا غزوہ لکھا ہے۔ علامہ ابن حزم نے 5 ہجری، علامہ ذہبی نے 6 ہجری اور بعض سیرت نگاروں نے اسے 4 ہجری کا غزوہ لکھا ہے۔ حضرت بشیر احمد صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اسے جمادی الاولیٰ 6 ہجری کے مطابق ستمبر 627 عیسوی کا غزوہ لکھا ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ غزوہ بنو لحیان کی تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ ابن سعد نے اسے ربیع الاول 6 ہجری میں بیان کیا ہے، مگر ابن اسحاق اور طبری نے
تصریح کی ہے کہ وہ جماعت الاولیٰ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ اپنے اسحاق کی پیروی کی ہے، یعنی اس کے بہتر ان کے نزدیک وہ صحیح ہے، واللہ عالم۔ غزوہ بنو لحان کے پس منظر کے بارے میں لکھا ہے کہ بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا اصحاب رجی کا المناک واقعے کا حوالہ دے کر ذکر کرتے ہیں کہ اس موقع پر 10 بے گناہ مسلمان جو اسلام کی پرامن تبلیغ کے لیے بھجوائے گئے تھے، نہایت بے دردی اور دھوکے سے قتل کر دیے گئے، اور اس سارے فتنے کی تہہ میں بنو لحیان کا ہاتھ تھا، جو اس زمانے میں مکے اور مدینہ کے درمیان وادی قرآن میں آباد تھے۔ تباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا سخت صدمہ تھا، اور چونکہ بنو لحیان کا رویہ ابھی تک اسی طرح معاندانہ اور مفسدانہ تھا، اور ان کی طرف سے آئندہ کے لیے بھی اندیشہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی مزید فتنہ انگیزی کا باعث نہ بنے، اس لیے آپ نے انتظامی لحاظ سے مناسب خیال فرمایا کہ ان کی کسی قدر گوشمالی ہو جائے تاکہ کم از کم آئندہ کے لیے مسلمان ان کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم کو مدینہ پر نائب مقرر کیا اس گوشمالی کی مہم کے لیے۔ آپ نکلے اور ابن مکتوم کو نائب مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 200 صحابہ اور 20 گھوڑے لے کر مدینہ سے شمال کی طرف شام کے راستے پر روانہ ہوئے، جبکہ بنو لحیان مدینہ کے جنوب میں حجاز میں مکے کے راستے کے قریب رہتے تھے۔ شمال کی طرف جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ بنو لحیان پر ان کی لا علمی میں اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ حملے کی اطلاع پا کر کہیں بھاگ نہ جائیں۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے ایسا راستہ استعمال کیا جو عام طور پر استعمال نہ ہوتا تھا، اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے بنو لحیان کی بستی غران میں پہنچ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے شہید صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کی۔ بنو لحیان کو آپ کے آنے کا علم ہوا تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی نہ پکڑا گیا۔ آپ نے 1 یا 2 دن وہاں قیام فرمایا اور ہر طرف گروہ روانہ کیے، لیکن پھر بھی کوئی نہ پکڑا گیا۔ آپ نے منزل مقصود پر پہنچ کر وہاں کچھ وقت قیام فرمایا، اور روایت آتی ہے کہ جب اس سفر میں آپ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کے صحابہ شہید کیے گئے تھے تو آپ پر سخت رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے نہایت الہا کے ساتھ ان شہداء کے لیے دعا مانگی۔ پھر لکھا ہے کہ جب بنو لحیان پر اچانک حملے کا ارادہ ان کے پہاڑوں پر بھاگ جانے کی وجہ سے پورا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثوان تک گئے تاکہ مکے والے سمجھیں کہ آپ مکہ آنے والے ہیں، لہذا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عثوان چلے گئے۔ ابن اسحاق کے مطابق پھر آپ نے 2 گھڑ سوار بھیجے، اور ابن سعد کے مطابق آپ نے حضرت ابوبکر کو 10 گھڑ سواروں کے ساتھ بھیجا تاکہ قریش ان کے بارے میں سنیں اور ان سے خوفزدہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر قراء الغمیم تک گئے جو عثوان سے 8 میل پر ایک وادی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر عثوان کی طرف واپس آ گئے اور کسی سے ان کا سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا سفر شروع کیا اور 14 دن باہر رہنے کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ واپسی سفر کے دوران میں آپ نے ایک دعا فرمائی جسے بعد میں مسلمان اپنے اہم سفروں سے واپسی کے موقع پر عموماً پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون،
یعنی ہم لوگ اپنے خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف جھکنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے گرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کے گیت گانے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بعد کے سفروں میں عموماً یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے ساتھ یہ الفاظ زیادہ فرماتے تھے کہ صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و ہزم الاحزاب وحدہ، یعنی ہمارے خدا نے اپنے وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور دشمن کے لشکروں کو خود اپنے دم سے پسپا کر دیا۔ یہ دعا جو غزوہ بنو لحیان کے تعلق میں اہل سیر نے بیان کی ہے اور محدثین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اپنے اندر ایک خاص کیفیت کی حامل ہے، اور اس کے مطالعے سے ان جذبات کا اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو اس پرآشوب زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداء و نفسی کے قلب مطہر میں معزن تھے، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس دعا میں تڑپ مخفی ہے کہ دشمن کی طرف سے جو روک مسلمانوں کی عبادت گزاری اور اسلام کی پرامن تبلیغ کے راستے میں ڈالی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور جس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس روک کو دور کیا ہے اس پر شکر گزاری کا گیت گایا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے ایک نہایت دل پسند کام میں منہمک ہو اور پھر یکلخت کوئی دوسرا شخص اس کے کام میں مخل ہو کر اس کی توجہ کو منتشر کر دے، مگر کچھ وقت کے بعد خدائی فضل کے ماتحت یہ روک دور ہو جائے اور وہ شخص پھر اپنے محبوب مشغلے میں مصروف ہونے کا موقع پا لے۔ ایسے موقع پر جو جذبات اس شخص کے دل میں اٹھیں گے وہی اس دعا میں مخفی ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس سفر کی عارضی رخنہ اندازی سے آزاد ہو کر پھر اس کیفیت کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے خدا کی یاد میں وقت گزار سکیں گے اور اس کی حمد کے گیت گانے کا موقع پائیں گے۔ ہاں، وہی خدا جو اس سے پہلے بھی متعدد موقعوں پر ہمیں دشمنوں کے فتنے سے محفوظ کر کے امن عطا کرتا رہا ہے۔ یہ جذبہ کیسا مبارک اور کیسا دلکش اور کیسا پرامن ہے، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی بعض دشمنان اسلام اعتراض سے باز نہیں آتے اور یہی کہتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اصل غرض جارحانہ فوج کشی اور دنیا طلبی تھی۔ پھر ایک سریہ زید بن حارثہ ہے۔ یہ سریہ جمادی الاخرہ 6 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بنو سالبہ بن سعد کی جانب طرف مقام کی طرف بھیجا۔ طرف بنو سالبہ کے ایک کنویں کا نام ہے جو عراق کے راستے میں مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت زید بن حارثہ 15 آدمیوں کے ہمراہ نکلے، یہاں تک کہ جب طرف میں پہنچے تو وہاں اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ لیا، اور وہاں پر موجود بادیہ نشین ڈر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چل پڑے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ جانوروں کو ہانک کر مدینہ لے آئے۔ بنو سالبہ کے لوگ ان صحابہ کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ صحابہ کو نہ پکڑ سکے۔ صحابہ کل 20 اونٹ لے کر آئے، 4 راتیں اس مہم کے لیے باہر رہے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اس سریہ میں مسلمانوں کا شعار امت تھا، تاکہ انشاءاللہ آئندہ۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ شام میں جو حالات ابھرے ہیں جو بھی واضح نہیں ہیں، کہنے کو تو ایک ظالم جابر حکومت ختم ہوئی، لیکن دعا کریں کہ آنے والی حکومت بھی انصاف سے کام لینے والی ہو۔ کہتے تو بہت ہیں یہ آنے والے کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جب طاقت مل جائے تو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علاقوں کے احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تجزیہ نگار تو لکھتے ہیں کہ عوام بظاہر ظلم ختم ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آئندہ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی ان علاقوں میں حملہ کر رہا ہے بلا وجہ۔ بظاہر
اسلامی دنیا کے خلاف ان کے ارادے خطرناک لگتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی ملک بھی محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس لیے حوالے سے دعا کیا کریں، ایران کے لیے، باقی ملکوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل اور شعور دے، اور فرقہ واریت اور حکومت کی ہوس جو ہے ان میں ختم ہو جائے اور یہ ایک ہو جائیں۔ اگر یہ جاری رہے اس طرح کی حرکتیں مسلمانوں کی طرف سے، تو پھر ایسے ظالموں کی اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کر سکتا ہے جو اپنے لوگوں کو ہی مار رہے ہوں۔ بہرحال بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ احمدی نہ تو ان مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ ہیں، ان نام نہاد مسلمانوں کے، نہ ہی غیروں کے ہاتھ سے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں ہر لحاظ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی طرح اس دنیا میں آج کل طوفان بھی بہت آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں مایوٹ میں طوفان آیا، وہاں بھی احمدی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، اور جماعت ہی وہاں خدمت کر رہی ہے، اور اس کو وہاں حکومت نے بھی سراہا ہے۔ اور جہاں کھانا لوگ منہ مانگے دام بیچ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا نہیں مل رہا، وہاں جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت کر رہی ہے اور کھانا کھلا رہی ہے۔ لیکن بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جزیروں کو ان آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میں جنازے پڑھاؤں گا جماعت کے بعد۔ یہ پہلا جنازہ ہے امیر حسن نورانی صاحب، شہید ہیں، جو در محمد صاحب نصرت آباد ضلع میر پور خاص کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں انہیں شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر جا رہے تھے مسجد سے، فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ مرحوم موسی تھے۔ ان کے پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ اور 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تفصیل کے مطابق امیر حسن صاحب 13 دسمبر صبح کی نماز تہجد اور نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ ان کے بیٹے عزیز تھے ان کے بیٹے عزیز تیمور عمر 12 سال بھی ہمراہ تھے۔ ان کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک سڑک ہے، انہوں نے سڑک ابھی کراس ہی کی تھی کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد جو پہلے سے وہاں موجود تھے، اپنے چہرے پر ڈھانکے ہوئے تھے، انہوں نے قریب آ کر نام پوچھا، شناخت ہونے پر فائرنگ کر دی۔ شہید مرحوم کو 5 گولیاں لگیں، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ ان کے بیٹے عزیز تیمور کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں محفوظ رکھا۔ بیٹے نے نہایت ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے احباب جماعت کو وقوع کی اطلاع دی۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پڑنانا مکرم دھنی بخش صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے 1937 میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم کے دادا احمدی نہیں تھے، لیکن باقی خاندان نے احمدی قبول کر لی چچاؤں نے۔ شہید مرحوم کے والد در محمد نے خلافت ثانیہ کے دور میں 1964 میں بیعت کی تھی۔ کرم سید داؤد مظفر شاہ صاحب ان دنوں میں وہاں سے ذمہ دارہ کرتے تھے، ان کے ذریعے سے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے شہید، اور کچھ عرصے سے نصرت آباد میں بطور سیکورٹی گارڈ بھی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ مرحوم کو قائد مجلس خدام الاحمدیہ کی خدمت توفیق ملی، اور وقت شہادت سیکرٹری وقف 9 کی خدمت پا رہے تھے۔ خلافت سے اخلاص و وفا کا بڑا تعلق تھا، مہمان نواز تھے، حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہ بڑا اعزاز ہے کہ میرے بیٹے کو شہادت ملی، مجھے تو اگر دوسرا بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دوں جماعت کے لیے۔ بڑے حوصلے والی ماں ہیں، ہمیشہ بہن بھائیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے والد وفات ہوئے اس کے بعد کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ہمسایگی میں غیر احمدی خاتون تھی، نابینا تھی، اس کی بکریوں کو اور اس کے بچوں کا خیال رکھتے، ان کو اسکول لے کے جاتے بچوں کو۔ نماز با جماعت کے بڑے پابند تھے۔
امیر صاحب ضلع میر پور خاص لکھتے ہیں کہ ہر جماعتی پروگرام کے لیے سارے کام چھوڑ کر ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتے تھے. اور گزشتہ 1 ماہ سے کہتے ہیں کہ مرحوم میں نمایاں تبدیلی میں نے دیکھی ہے کہ فجر سے پہلے آ کر مسجد کھولنا، نوافل ادا کرنا روزانہ کو معمول تھا. ایسا لگتا تھا جیسے ایک نیا امیر حسین نے جنم لیا ہے، نئے امیر حسین نے جنم لیا. خالد بلوچ ہیں، جامعہ میں استاد ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. کہتے ہیں ان کی خوبیوں میں بہادری اور دوسروں کے کام آنا بہت زیادہ ہے. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ روحانی امور زیر بحث لاتے. اکثر خدا اور بندے کے تعلق کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے اس بات پر بات کرتے. مربی صاحب ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ان کے غیر جماعت لوگوں سے بھی اچھے تعلقات تھے. ان کی وفات پر دور دور سے لوگ اظہار تعزیت کے لیے آئے اور سبھی کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب سے پیار محبت کرنے والا وجود تھا، ہر کسی کا مشکل میں ساتھ دینے والا تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوسرا جنازہ کا ذکر ہے مکرم مولانا عبدالستار رؤف صاحب مبلغ سلسلہ ملیشیا. یہ بھی گزشتہ دنوں 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 15 جنوری 1973 میں احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی ان کو. اکتوبر 77 میں جامعہ احمدیہ روا میں داخل ہوئے، مبشرہ کورس مکمل کیا، مختلف ممالک میں خدمت کی توفیق پائی. 85 بطور مبلغ 85 میں انڈونیشیا میں ان کا تقرر ہوا. پھر فجی بھیجا گیا، وہاں کچھ سال رہے. پھر انڈونیشیا چلے گئے، پھر ملیشیا بھیجا گیا، وہاں تبلیغ کی. پھر ویتنام میں ان کا تقرر ہوا، وہاں چند سال رہے. پھر ملیشیا خدمت کی توفیق پائی انہوں نے، اور بڑے خدمت کرنے والے تھے. ان کے لوائقین میں اہلیہ اور 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی اور 3 بیٹے ہیں. ان کے جاننے والے لکھتے ہیں کہ جماعت کے لیے مکمل طور پر وقف تھے اور احباب جماعت کو بھی قربانیوں کی اور وقف کرنے کی تلقین کرتے تھے. بہت پیار کرنے والے اور ہر ایک کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والے انسان تھے. تبلیغی کوششوں سے کئی لوگوں کو جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے. جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. دوسرے ملکوں میں جا کر جماعت کی خدمت کے لیے کہا جاتا تو اپنی بیوی اور بچوں کو پیچھے چھوڑ کر بغیر کسی فکر کے چلے جاتے تھے، اور ہر وقت جماعت کے لیے انہوں نے قربانی کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی یہ نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.